صلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین صدق اللہ علیہ. آج چونکہ ہم لوگ کا سفر ہے کہ سفر ہی متعلق جو سنائے ہوگا وہ کئی مرتبہ تاکہ مجھ کو بھی یاد ہو جائے. صحیح انہوں نے پوری بحث اہل اسباب اور اہل توکل غالباً یہ بحث کیا ہے. تو اس میں اب لکھے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل اسباب کو دو چیزوں کی بڑی ضرورت ہے. ہم جیسے لوگ اسباب ہیں ان کی دو چیزوں کی بہت ضرورت ہے. اولاً علم، دوم تقوی. علم ہو تقوی نہ ہو، علم کیا مفید ہوگا؟ علم کے ساتھ ساتھ تقوی. معلوم ہوا کہ علم کے ساتھ ساتھ تقوی کی بھی ضرورت ہے تو وہ علم نافع ہے. علم نافع خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا علم نافع کی دعا خود فرمائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک رزقا طیبا اللہم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. رزق کو پہلے کیا کیونکہ رزق جو ہے عموماً سبب بنتا ہے علم نافع کا، اور علم نافع سبب ہوتا ہے عمل صالح کا. اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا جو فرمائی یہ حضرت سے روکتا ہے. اللہم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اکل طیب مقدم کیا ہے. اللہم انی اسألک رزقا طیبا، وہ حضور نے وہ استنباط کس سے کیا؟ حضور نے اس ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. حضرت سیدنا عبد القدوس گنگوہی فرماتے ہیں اس میں اشارہ اس بات کی طرح ہے کہ عقل طیب سے رزق، عقل طیب ہی سے آگے بڑھایا جائے. کلوا من الطیبات، عمل صالح کب ہوگا؟ جب رزق طیب استعمال کرو گے. قرآن کہتا ہے، سیدنا عبد القدوس گنگوہی نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. طیبات کھاؤ، عمل صالح کرو. لکھا انہوں نے نقطے کے طور پر کہ چونکہ عقل طیب سبب بنتا ہے عمل صالح کا، اس بنا پر اللہ نے پہلے رزق کا ذکر کیا، اس کے بعد عمل کا ذکر کیا. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، یا ایھا الرسول کلوا من. اسی بنا پر حضور نے بھی دعا میں کیا اللہم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. درمیان میں علم نافع بھی جائے حضور. عقل طیب، کھانا حلال ہو، علم نافع ہو، عمل صالح ہو. اللہ ہم سب کو توفیق. پوری دنیا کی رہائش کا بلکہ یہاں آنے کا مقصد یہی ہے. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو کھاؤ طیبات میں سے اور عمل صالح. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق طیب بھی عطا فرمائے، عمل صالح بھی، علم نافع بھی. مانگنا تو چاہیے ہی. اللہ تعالیٰ ہم سب علم کے ذریعے سے تو حلال و حرام کو جانے گا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اور تقویٰ کی وجہ سے ارتکاب گناہ سے بچے گا. علم کی ضرورت ہے تاکہ حلال حرام کو جانے.
تقویٰ کی ضرورت ہے تاکہ گناہ سے بچے. حاجت علم کی تو اس لیے ہے کہ جو احکام متعلق معاملات بیع و سلام و صرف وغیرہ کے ہیں ان کو جاننا ضروری. بھائی باہر جائے گا تجارت کرے گا، بیع سلم ہے یا بیع صرف ہے، کیا ہے. ساتھ ہی اس کے جو واجبات و فرائض معینہ ہیں ان کا علم بھی ضروری ہے. جو آتا لکھتے ہیں کہ جب تم گھر سے نکلو سفر کے لیے تو کئی چیزیں لکھا ہے، چند کو گزارتا ہوں. چند امور کا انتظام ضروری ہے مسافر کے لیے. امر اول، گھر سے نکلنے کے ساتھ پورا عزم کر لیں. پہلی بات یہ ہے کہ عزم اول یہ کہ پورا عزم کرنے کہ اگر مجھ کو کوئی شخص رنج پہنچائے گا تو معاف کر دوں گا. پہلی بات، گھر سے نکلنے سے پہلے گھر راحت کی جگہ ہے، باہر تمہاری کیا پیش آئے. یہ عزم بڑی عمدہ کتاب مجھے. سفر حضرت اچھے بات ہر بھی نکلے ہیں، ترجمہ تو نہیں کہا ہے. قبل گھر سے نکلنے کے اللہ کے ساتھ پورا عزم کر لیں کہ اگر مجھ کو کوئی شخص رنج پہنچائے گا تو میں معاف کر دوں گا. دعا کیجیے کہ ہم لوگ بھی نیت ہو سفر، ایسے ہی سفر ہو، اسی نیت سے سنا رہا ہوں. کیونکہ بازار ایسا موقع ہے، سڑک ہے، بازار ہے، ازدحام ہے، کسی کو آدمی ڈانٹ دیتا ہے جس میں جھگڑا بات چیت ہو ہی جاتا ہے، بات چیت ہو ہی جاتی ہے، جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، بات چیت. اسی واسطے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابھی زمزم کے برابر بھی نہیں ہوتے کوئی شخص سے. اس کی عادت تھی گھر سے نکلتے ہوئے دعا کرتا، یا اللہ میں نے اپنی آبرو مسلمانوں پر تصدق کر دی. اگر وہ کچھ کہیں گے ہم برداشت کریں گے. نکلی ادھر بات. ایک صاحب تھے، آئے تھے، بہت بڑے آدمی تھے، آئے تو میں نے بیان کیا تھا یہی. بہت متاثر ہوئے. عبد کے عزیز بھی تھے وہاں. میرے عبد القیوم صاحب کہتے تھے مڑی صغیر یہی سے گئے، یہ سن کر کے عجیب حال میں گئے. وہ اچھا نواز میں انتقال ہو گیا. عبد القیوم بہت مشہور ہم لوگ آدمی تھے. وہ خاص صغیر نے اسی وقت کہا کہ مولانا وہ تو بہت ہی متاثر ہو کے جا رہے ہیں اس کے بیان سے. دعا کرے، یا اللہ میں نے اپنے آبرو مسلمانوں پر تصدق کر دی. کوئی کچھ کہہ دے گا. امر دوسرا امر، قبل باہر نکلنے کے مناسب کے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اس جانے میں سلامتی رہے. کیونکہ اس کو معلوم نہیں کہ مقدر میں کیا ہے. بہت سے ایسا ہوتا ہے موٹر نکالتے ہیں، دوسری موٹر ختم. تو گھر ہی میں نیت کر لو، گھر سے نکلتی ہی وقت ہر وقت. کیونکہ اس شخص کو معلوم نہیں کہ کیا مقدر ہے. بہت سے واقعات دن رات ہوتے رہتے ہیں. کیونکہ بازار میں جانے والا ایسا ہے جیسا لڑائی میں جانے والا ہے. لڑائی میں جہاں زخم لگ جائے کیا ہو جائے گا. بس مسلمان کو زیبا ہے کہ اعتصام و توکل کی زرہ پہنے، جو دشمنوں کے تیروں سے اس کو بچائے، پورا مرصع ہو کے جائے.
جنگ میں جاتا ہے پہن کے جاتا ہے تیر، اسے تیر آئیں گے شیاطین کی طرف سے بھی، شیاطین انس کی طرف سے بھی ہے، شیاطین جن کی طرف سے بھی. اپنے کو محفوظ کر کے جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. اتنا تو پڑھ ہی لینا چاہیے. اعوذ باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ. یہ تو بہت یاد رکھنا چاہیے. بسم اللہ امن میں ہو گیا، توکلت علی اللہ امن میں ہو گیا. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کی دوا آئی نہیں، صرف ایک مرتبہ کہنے میں. یہ سب یہاں ہمارا ظاہر ہے، وہاں سب ظاہر ہوگا. یہاں بھی ہے بھائی کون سی آفت آنے والی تھی اس لاہور، آپ کا کیا ہوا یہ معلوم کیا تھا درمیان میں ہونے والا تھا، اس کی وجہ سے بچ گئے ہو آپ کو کیا معلوم، اللہ نے بچایا ہوگا. بسم اللہ توکل. پر مسلمان کو زیبا ہے کہ اعتصام و توکل کی زرہ پہنے اور دشمنوں کے تیروں سے اپنے کو بچائے. ماتھانی لکھ رہے ہیں یعنی بازار میں شیطان کا پورا دخل ہوتا ہے، اس کی اور اس کے لشکر جن اور ان کے مکائد سے پناہ مانگنا ضروری ہے. بازار میں جاؤ اللہ محفوظ رکھے، نظر کی حفاظت، کان کی حفاظت. خالی تھوڑی بے ایمانی ہی کرنا ہے، نظر کی حفاظت، کان کی حفاظت. حضرت ایک اخبار پڑھتے نہیں تھے، کوئی اسی فساد سے بات اخبار منگا دیتے، بولتے تو اس میں تصویریں تھیں. کہاں تک بچا جائے اس سے، فوراً اخبار کا بیٹھے تھے اپنے کمرے میں، آواز آ رہی تھی گانے کی. پہلے بہت زیادہ، اب تو کچھ کم ہو گیا ہے. نہیں لڑکی لگتا تھا خوب دن بھر. مندر والے بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں، اور یہ بھی بارہ جاتی تھی تو آفت یہاں سے گزرنا مشکل ہے. تو دیکھو کان کی حفاظت کیسے کیا جائے. مجھ سے خود کہتے تھے حضرت، ہم لوگ بیٹھے رہتے تھے، وہ اخبار دیتا اس کو لے جاؤ. آنکھ کی کیسی حفاظت کی جائے، گانا آتے کان کی کیسے حفاظت. بتائیے اس عمر میں اتنی حفاظت کا خیال اپنے کو کہ اخبار میں جو تصویر اس کو بھی دیکھتے نہیں، پڑھتے ہی نہیں تھا اخبار. وہ تو کبھی فساد وغیرہ ہو جاتا تو اس کو دیکھ رہے تھے. اللہ کا شکر. تھانوی لکھ رہے ہیں، فرما رہے ہیں اور جو اللہ کی پناہ میں آیا اس کو سیدھی راہ ملی، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کو کافی ہے. بازار میں حفاظت فرمائے گا اللہ تعالیٰ. امر سو تیسرا امر جب گھر سے جانے لگے تو مناسب ہے کہ اپنے اہل و عیال اور گھر کو اور گھر کی چیزوں کو اللہ کے سپرد کر دے. میں تو جا رہا ہوں. اللہ کی حفاظت اس میں زیادہ ہوتی ہے. یہ کر کے جاؤ گے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے، ہر آن حفاظت فرمائے، ہر بات حفاظت فرمائے. کب کیا ہو، کیا کون سا وسوسہ آ جائے، کون سا خیال آ جائے، کیا بات. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ کی حفاظت. اور یہ آیت پڑھے فاللہ خیر الحافظ وهو ارحم الراحمین. اللہ اچھا نگہبان ہے، وہ سب محبت والوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اور یہ دعا پڑھے اللہم انت صاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل والمال والولد والمال. اے اللہ سفر میں تو ہی ساتھی ہے، اور خلیفہ ہے اہل میں، ہمارے ساتھ آپ ہیں، اور وہاں بھی آپ ہی ہے، یہاں بھی آپ ہی ہیں. اور ہمارے خلیفہ ہیں اہل میں،
بلد میں اور مال میں، کیا مشکل ہے؟ یاد ہی رہ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے ثبوت کرنے میں امید ہے کہ لوٹ کر اس کو اچھی حالت میں پائے گا۔ کسی شخص نے سفر کیا اور اس کی بیوی حاملہ تھی، جب سفر کو جانے لگا کہا یا اللہ جو اس عورت کے پیٹ میں ہے تو اس کو سونپتا ہوں۔ اتفاق سے اس کے پیچھے وہ بیوی مر گئی، بچہ موجود جو بچے کو کہا تھا، بیوی مر گئی۔ امر چہاروں، چوتھا امر، جب گھر سے نکلنے لگے تو مستحب ہے کہ یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کہنے سے شیطان مایوس ہو جاتا ہے، آپ مرصع ہو گئے، اسلحہ سے لیس ہو گیا، بس شیطان کو نہیں کرنا۔ یہ سب باطنی چیزیں ہیں کہ حقیقی ہیں بالکل۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ لوگوں کو اچھے کام بتلائیں، باہر نکلے ہو جہاں تو ہو سکے امر بالمعروف، کوئی اچھی بات ہو بتلا دو، لڑکوں کو بتلا دو بیٹا نماز پڑھا کرو، بری باتوں سے منع کریں، اور ان کو نعمت قوت و تقوی کا شکر سے، اور اس کو نعمت اور بری باتوں میں، اور اس کو نعمت قوت و تقوی کا شکر، یعنی تم کو اللہ تعالیٰ نے سفر کی قوت دیا ہے، اس کا شکر ادا کرو، ایسا کرو جو کہ اللہ نے اس کو عنایت کی ہے، اور اس کو نعمت و قوت و شکر سمجھے جو کہ اللہ نے اس کو عنایت کی، یعنی اس کو کہیں کہ تم کو اللہ تعالیٰ قوت ہے، اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو چلتا پھرتا بنایا ہے، اور ارشاد باری کو یاد کریں، یعنی ایسے لوگ کہ اگر ہم ان کو قدرت دیں زمین میں تو نمازیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ والذین مکناہم فی الارض، یعنی ایسے لوگ کہ اگر ہم ان کو قدرت دیں زمین میں تو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور نیک باتیں بتلائیں اور برے کاموں سے منع کریں، اللہ ہی کے لیے انجام سب کاموں کا۔ ہم کو تو کرنا ہے، کیا کوئی دیر تو نہیں لگتی ہے، بس کرنے کی ضرورت ہے، پھر کچھ نہ کچھ سوچتا ہی رہتا ہے، کہتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ پر جس شخص کو امر بالمعروف اور نہی منکر ممکن ہو اور کسی طرح کا صدمہ اس کی جان یا آبرو یا مال کو نہ پہنچے تو قدرت والوں میں داخل ہے، وجوب اس کے ساتھ متعلق ہے، امر بالمعروف نہی منکر کرے، کوئی عذر نہیں ہے کرنے میں، کوئی ضرر نقصان کا بھی اندیشہ نہیں تو کرو، اب یہ نہیں کہ بس ایک کچھ نہیں کر، یہ ہم لوگوں کو وتیرہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ ایک ہی نہج، ایک ہی نہیں، آپ بھی مکلف ہیں، جتنا آپ کر سکتے ہیں کریے۔ پر جس شخص کو امر بالمعروف اور نہی منکر ممکن ہو اور کسی طرح کا صدمہ اس کے جان یا آبرو یا مال کو نہ پہنچے کہنے میں تو کرو، یہ بھی شرط ہے۔ اگر خطرہ ہے جان کا، مار کا، پٹائی کا، تو چھوڑ دو، یہ بات حامی نہیں ہے، ہر حال میں کرنا واجب نہیں ہے، اپنی جان کی، مال کی، عزت کی آبرو یا بعد میں ساتھ کہتے ہیں۔ اور اگر امر بالمعروف نہیں منکر سے پہلے صدمہ پہنچے یا بعد میں صدمہ پہنچے، یہ یا بعد میں ہم سے بدلا لے گا، اس وقت وجوب ساقط رہتا، واجب نہیں رہے گا، کہا دو اب تمہاری ہمت ہے
واجب نہیں ہے، اللہ کے درمیانی ہے، یہ نہیں ضروری ہے کہ پیدائی ہو جائے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا دین ہے، لیکن اس دین کے پہنچانے میں بھی اپنی بھی رعایت کرو، ہے کہ نہیں؟ حفاظت کرو. ہم نے یہ دین تمہاری بے عزتی ہے پٹائی کے لیے نہیں، بس جہاں ممکن ہو کرو. ابھی اقتدار ہے کہ یہ دین میں ہے. اتنے بڑے عالم حضرت عائشہ تھانوی اور یہ بزرگ بہت، ان کی یہ کتاب ہے. یہ نہیں کہ آپ خود ہی پڑھیں، نہ، آپ کی جان اس کی بھی حفاظت ہے، اس ناخن کی بھی حفاظت کرنا ہے آپ کو. اس کو یہاں سے زیادہ نہ کاٹیے، بس یہیں تک کاٹیے. تو جائز نہیں ہے کہ وہ ایسی چیز کرے جس سے صورت بگڑ جائے، نہیں جائز. پر جس شخص کو امر بالمعروف، اسی میں مبالغہ ہو جاتا ہے، حد سے تجاوز ہو جاتا ہے. لکھا ہے مصری عالم عبدالعزیز خولی لکھ رہے ہیں کہ کوئی ہل لیے جا رہا ہے کھیت میں مصر کا، اور تم کہو کہ یہ باتیں ہماری سنتے جاؤ، کبھی نہیں سنے گا، اس کو ناگوار ہوگا. بہت اچھا لکھا ہو، اس کی ترجمہ ہو جائے بہت اچھا بچا. الادب النبوی نامہ کہاں تک بہت واضح ہے، ایک ایک حضرت سناتے تھے، بہت عمدہ مختصر بات، 2 صفحے کا. کام تو بہت کرنے کا ہو چاہتا، اللہ تعالیٰ توفیق دے. اپنے سے زیادہ مؤثر بات ہے، اللہ تعالیٰ علماء کو بھی جزائے خیر دے. الادب النبوی اس کا نام ہے نا؟ ہاں ہے الادب النبوی، دیکھنا ہوگا کہیں کہیں ہوگی. الادب حضرت بہت سناتے تھے. ایک الادب النبی، الوعظ الدینی، الوعظ الدینی میں نے کہا بھی تھا، ہوگی کہ وعظ ہے، بس 2 صفحے کا. امر چھٹا امر سکون و وقار کے ساتھ چلے. معلوم ہو کہ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، اہم کام، اس کے لیے مجھے خود معلوم ہے. میں گیا تھا کوئٹے کا، یہ دکان پہنچا، کہا مولانا لوگ آتے ہیں، کوئی وقار نہیں رہتا. سب لوگ تراویح پڑھتے ہیں، بہت سے ایسے تراویح بھی نہیں پڑھتے، دوسرے کوئی کا بھی کر رہا ہے، تراویح نہیں پڑھتے. یہ لوگ کیا عزت رہ جائے گی مدرسوں کے ہمارے، وہی چندہ لینے والے. اور جاتے ہیں تراویح کے بعد پان کی دکان پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھاتے ہیں، تھوکتے ہیں. تو وقار رہا؟ آپ دین کے ترجمان بن کے گئے ہیں، ترجمان بن کے گئے. آپ اپنے اخلاق سے بتلائیے کہ ہم دارالعلوم کے نمائندہ ہیں، ہے ہی نہیں. لیکن اس کا خیال ہے جو لے آوے زیادہ بچے، اس کے بھی آداب ہیں. ہمارے وکیل بن کے جا رہے ہوں، ایسی چیز نہ کریں جسے دین حق کی توہین ہو، دین حق کی توہین ہے. انہوں نے خود بہت بڑے آدمی نے کہا، ان کا وہ ہوٹل ہے من و سروا، انہوں نے غالباً کا انہوں نے کہا، وہ گیا تو میں آتے ہیں لوگ کوئی وقار نہیں رکھتے، بڑے بڑے دارالعلوموں سے آتے ہیں، لیکن یہ لوگ وقار نہیں رکھتے. لیکن کیا لکھا ہے؟ امر شسم مستقل باب ہے. امر سکون و وقار کے ساتھ چلنے میں بھی اسی بنا پر فسعوا الی ذکر اللہ جو ہے قرآن کی نماز کہ وقار کے ساتھ چلو، دوڑتے ہوئے نہ چلو. مطلب تیزی سے چلو، لیکن تیزی سے چلے مطلب یہ نہیں کہ بے وقار ہو جاؤ. آرام سے چلو، تیزی سے چلو، دوڑو نہیں. دوڑنے میں ہے تو اس کی کیا ہے، قابل نادید ہو جاتی ہے، قابل دید نہیں. سب اتنی عمدہ کتاب ہے نا.
امر چھٹا امر وقار کے ساتھ چلے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یعنی اللہ کے خاص بندے ایسے ہیں جو چلتے ہیں زمین پر نرمی سے، سکون کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بات چیت کرتے ہیں ان سے جاہل تو کہتے ہیں وہ میرے ساری کے بعد. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ. اور جب بات چیت کرتے ہیں ان سے جاہل لوگ کہتے ہیں وہ میرے ساری کی بات، یہ اچھی بات. جاہل اپنے جہالت سے بات، لیکن وہ نرمی سے بات کرتے ہیں، جھڑکتے نہیں. یہ سب آداب اسلامی ہے، یہ آداب نبوی اللہ تعالی. اور یہ سکون و وقار کچھ چلنے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ امر مطلوب یہ ہے کہ تیرے سب افعال میں سکون ہو اور ہر امر میں استقلال ہو. چھوٹی چیزیں نہ کرو. تم کو کوئی منصب ہے اس کا لحاظ کرو. سرکاری سکھایا جاتا ہے باقاعدہ کہ کیسے رہو گے، آفیسر بن رہے ہو، لوگوں کے ساتھ کیسے رہو گے، ہے کہ نہیں؟ یہ بھی آداب میں سے انٹرویو میں یہ سب چیزیں بھی سکھائی جاتی ہیں. پوچھتے ہیں معلوم ہے، اس سے طبیعت کا اندازہ ہو جاتا ہے. یہ آفیسر ہو جائے کیا کرے، یہی سب سکھائے گا. دیکھو امر مطلوب یہ ہے، یہ شریعت کی طرف سے مطلوب یہ ہے کہ تیرے سب افعال میں سکون ہو اور ہر امر میں استقلال ہو. نہیں ہوتا بات، تیرے سب افعال میں سکون ہو اور ہر امر میں استقلال ہو. ساتواں امر یہ ہے کہ بازار میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے. یہ نہیں کہ صرف بازار اللہ کو یاد کرے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے بھاگنے والوں میں لڑنے والا. بازار ہے غفلت کی جگہ، اس میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے. مشق کی ضرورت ہے، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو، اس میں کتنی عمر ہے. ایک تھے لندن میں سفر کرتے بڑا کہا بھائی ہم لوگ کی زندگی تو اتنے میں کر رہی ہے، اتنے گھنٹہ سونا اور اتنے گھنٹے جام جو لگتا ہے 3 گھنٹہ جام پہ رکھتے تھے، 3 یا 4 گھنٹہ. لندن میں جام میں اتنا لگتا ہے، سونے میں اتنا لگتا ہے، تجارے میں سب بدا ہوا ہے. 3-4 چیزوں میں ہے، جام کو بھی. ہاں واقعی کبھی ہمیں دیکھے ہی نہیں کہ وہاں شہر میں گئے بغیر جام کے نکل گیا ہوں. 3 گھنٹہ واقعی لگتا ہے، 3-4 گھنٹہ لندن سے پڑھا گیا. کہتی زندگی ہماری چند گھنٹوں میں ہے، یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ختم. سونے کو کہا ہے 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ سونا، 4 گھنٹہ سڑک پر آنا جام میں اور کاروبار کرنا. بازار میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسا مردوں میں زندہ. اور بعض بندگان پیشی کی عادت تھی کہ خچر پر سوار ہو کر بازار جاتے اور اللہ کا ذکر کر کے واپس آتے، اور خاص اسی وجہ سے جاتے تھے کہ بازار میں اللہ کا ذکر ہے. باقاعدہ سوار ہوتے جاتے. اور یہ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کا روایت ہے. بازار جاتے تھے اور چلے آتے تھے واپس. تو ان کے خادم نے کہا حضرت اب بازار جاتے ہیں کوئی خریدتے تو ہے نہیں، ویسے ہی چلے آتے ہیں.
کہا اے بطین، اے توند والے، یہ کہا اے تو اتنی بات نہیں سمجھتے، میں اس لیے جاتا ہوں بازار تک سلام کرنے کا موقع زیادہ ملے. کتاب الاذکار میں ہے. آٹھواں امر بیع و شرع اور کسب معاش میں با جماعت وقت پہ نماز پڑھنے سے غافل نہ ہوئے. اللہ اس کی توفیق. سفر میں اس کی تو عموماً کوتاہی ہوتی ہے. ایک مولانا موسیٰ صاحب تھے، سفر میں ہم لوگ گئے لندن. واقعی ان کو ہم نے دیکھا، مانا دیکھی چل رہے ہیں، مان میں جماعت ہوئی، بیٹھ جائیے، رکتے تھے. سفر دیے تافرہ پہنچنا ہے، کہا نہیں یہ ضروری ہے. بہت تاکید کرتے تھے. انتقال ہوا بھی بہت پرانے ہم لوگ سے وہ بن جائے تھے. جماعت نہ چھوڑنا چاہیے سفر میں. مگر ہمارے ساتھ جو لوگ تھے وہ لوگ اتنے اس کے نہیں تھے. ان کو ایک خاص میں نے جان دیکھا کہ سفر کیا آپ نے، سب سب چھوڑ ہی دیا تو کیا سفر کیا آپ نے. امر بیع و شرع اور کسب معاش میں با جماعت وقت پر نماز پڑھنے سے غافل نہ ہو. یہ بولتا سب کو یاد رکھنا چاہیے. اور سب میں تو ہے ہی سب کا کچھ نہ کچھ عمل. اس میں عام طور سے دیکھتا ہوں ہوتا ہے مگر نماز ہو ابھی پڑھنا ہی ہے. بعد دفعہ اس انتظار میں مانا جماعت چھوٹ جاتی. جماعت کا نماز چھوٹ جاتی، مرضی ملتی ہی نہیں. یہی ہم لوگ چلتے ہیں دلی ایسے میں ہے، تھوڑا سا نیچے اونچے کرے پڑھ ہی لو، یہاں انہیں چھوٹ جاتی ہے. کیونکہ ان اشغال کے سب اگر نماز ضائع کر دے تو اللہ کے غضب اور کمائی میں بے برکتی کا مستحق ہو جاتا ہے. بے برکتی. اور اسے شرمانا چاہیے. وہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسی حالت میں دیکھے کہ اپنے حدود نفسانی میں اپنے رب کے حقوق سے غافل ہو جائے. سب جانتے ہیں، اللہ بھی تو سب دیکھ رہا ہے. اور بعض سلف کی یہ عادت تھی کہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہتھوڑا اٹھایا ہے، مؤذن کی آواز سنی، اس کو پیچھے چھوڑ دیا تاکہ تاج کی طرف بلائے جانے کے بعد کچھ بھی مشغولی نہ ہو. یہ اس زمانے کسی کا واقعہ سناتے تھے، ہتھوڑا لیے تھے. اور جب مؤذن کی آواز سنے تو اللہ کا ارشاد سنے، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اجیبوا داعی اللہ. ایک عالم سے کسی نے پوچھا اگر کوئی شخص عرش کا پائے پکڑے ہوئے ہو، مدارج سالکین میں یہ عرش کا پائے پکڑے، اتنا بڑا مرتبہ کا ہے، اور مؤذن ایک معمولی آدمی ہے، وہ کہتا حی علی الصلاۃ، تو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے جواب یہی دیا، اجیبوا داعی اللہ، عرش کا پائے چھوڑ دو، اس مؤذن کی آواز پر آؤ نیچے، نماز پڑھو، پھر جا کے پکڑ لو. یہ بھی لکھا ہوا ہے مدارج السالکین میں، ہمارا نہیں. مجھے بہت اثر ہوتا ہے. انہوں نے اس انداز سے کہا ہے کہ چھوڑ دو عرش کے پائے کو، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کا داعی تم کو بلا رہا ہے نماز کے رب، چھوڑ دو، عرش کو بھی چھوڑ دو. عرش کو بھی اجیبوا داعی اللہ کا داعی تم کو حی علی الصلاۃ کر کے پکار رہا ہے، آؤ نماز کی طرف. یہ مؤذن جس کو تم کچھ نہیں سمجھتے لیکن اس کی آواز بہت بلند ہے، اور اس وقت کسی اس کی قیمت کوئی تصور نہیں کر سکتا. اجیبوا داعی اللہ. اجیبوا داعی. نبی کو بھی آنا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارحنا یا بلال، اذان دو، راحت پہنچاؤ ہم کو، ہے نا، ارحنا یا بلال. نہیں حضور کے ارحنا یا بلال، کچھ دیر ہو جاتی ہے، ارحنا
اے بلال ہم کو راحت پہنچا. حضور رات میں آتے، حضرت عائشہ سے فرماتے کچھ ایسی باتیں کرے جو جس سے میرا کچھ دل لگ جائے. کیا ہو میرا ہمارا ادھر سے تعلق ہے، ادھر سے تعلق جوڑنے میں حضرت عائشہ سے کہتے تھے کچھ بات کرو ہم سے تاکہ ہمارا دل ادھر آ جائے، عرش پر ہمارا دل. زمین والے سے کہا جاتا عرش پر جاؤ، عرش والے کا زمین پاؤ. عجیب دائی اللہ، کیا اس عارف نے بھی یہی کہا، بہت عجیب دائی ہے، اللہ کے دائی کی اجابت کرو. اللہ کے جب مقبول سعید پڑھ کے آئے دارالدیوبند سے، بمبئی میں تھے ہم لوگ، وہاں بلڈنگ اس میں تھے. ایک آدمی تھے بڑے اچھے نمازی تھے، سب کچھ. کہا یہ لوگ کیا کریں گے؟ بہت ذلت کے ساتھ کہا، پڑھ کے تو آگے کریں گے کیا؟ اذان دیں گے؟ مقبول سعید کے بدلے کا عزیز تھے. میں نے کہا کہ تم اذان کی توہین کر رہے ہو، ایمان کو دوسرا ہو. اللہ تو یہ فرما رہا ہے کہ سب سے اونچی گردن اذان دینے والوں کی ہوگی، یا تو حقیقتاً ہوگی یا کہ مرتبے کے اعتبار سے بلند ہوگی. میں نے کہا اپنے ایمان کی تردید کرو، توہین کے طور پر تم نے اذان کی کہا. مقبول سعید یہ لوگ کیا کریں گے؟ اذان تو کئی بہت بڑا بخار تھا، لیکن میں نے ڈانٹ دیا اس کو. میں نے کہا اپنے ایمان کی تجدید کرو، جس چیز کی تعظیم نبی نے کی ہے تم اس کی توہین کر رہے ہو. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر مجھ کو موقع ملتا خلافت سے تو میں اذان کہتا ہے یہ اذان کہتا. حضرت عمر اتنا بڑا بادشاہ. میں نے کہا آپ اذان کی اذان اطول اعناقاً ہے کہ مؤذن گردن کے بعد سے بہت اونچا ہوگا. اس کے دو مطلب، یا تو واقعی اونچے ہوں گے ممتاز، یا کہ مرتبے کے بعد سے اونچے ہوں گے. میں نے کہا اللہ ان کی تعظیم کر رہا ہے، تم اس کی توہین کر رہے ہو. اطول اعناقاً میں نے کہا توہین کر رہے ہو کیونکہ مؤذن کو تنخواہ کم ملتی ہے. یہ ہے ابھی مؤذن کی تنخواہ 10,000 ہو جائے ابھی اس وقت کہا میں نے، تو تم بھی کہو گے کہ ہمارا لڑکا مؤذن ہوگا، بہت مبارک ہے. آج تم مؤذن کی توہین کر رہے ہو. سب کہنے کیا ضرورت ہے، جو جس پر ہے چلے گا. یہ اللہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ عزیز علیم کی تقدیر ہے، وہ جسے کیا جیسے چاہے گا کرے گا. ذالک تقدیر العزیز العلیم. توہین نہ کرو، ایمان کی خیر بنا. لیکن کہا اس نے کہ ہم کو کسی نے چپ نہیں کیا تھا، قبر نے چپ کر دیا، ڈانٹ دیا. اب ایمان کی تجدید کرو، جس چیز کی اللہ تعظیم کرتا ہے اس کی تم توہین کر رہے ہو. حضرت عمر فرماتے ہیں اگر موقع ملتا تو میں اذان دیتا ہے ہی نہیں. یہ تھا کہ 10 سے پہلے ختم ہوا، 10 سے 10 زیادہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس سفر کو بھی مبارک کرے ہم لوگوں کے لیے. اگرچہ مصروف ہے، وطن بھی ہے، طویل سفر ہے، کمزوری تو ہے یہ تھوڑا بہت. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس سفر کو مبارک کرے، اور جس مقصد سے ہیں وہ بھی مبارک ہو. وہ بھی سنت ہے، اس کے لیے مبارک بہت سادگی کے ساتھ ہے. خود ہی رات میں گیا تھا مقبول بھی کہا اب ہم کچھ نہیں چاہتے، جائیے لے آئیے. مقبول نہ رہنے کی وجہ سے تو رو بھی رہا تھا. اللہ تعالیٰ
مغفرت فرمائے، اور یہ رشتے باہمی میل محبت محبت کا ذریعہ بنے، خاندانوں میں بھی، قبیلوں میں بھی، گھرانوں میں بھی، کیونکہ رشتے بھی مرشا بعد بہت ہی مضر ثابت ہوتے ہیں. کون آ جائے، کیسے آئے، کچھ سمجھ نہیں آئے. بھائی صورت نہیں دیکھتا ہے، سیرت تھوڑا نظر آتی ہے. یہ صالحہ آئے حقوق کو بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے اللہ تعالیٰ اس سفر کو بھی مبارک فرمائے، اور اس سفر کے بعد جتنے سفر یہاں تک کہ سفر آخر کو اللہ مبارک ہی فرمائے ہم لوگوں کے لیے. اللہ کی رضا کے ساتھ، اللہ کے خوشنودی کے ساتھ سفر ہو. اللہ تعالیٰ مبارکبادی پیش ہو. ہمارے اللہ عذاب قبر سے محفوظ رکھے، عذاب جہنم سے محفوظ رکھے. ہمارے بال بچوں کو عافیت ایمان میں بھی اور دین پر قائم اور دائم مستقیم رکھے. سلسلہ دینی یہاں سے چلے. اللہ تعالیٰ ہر کسی بھی خیر و بھلائی سے مالا مال فرمائے. دنیا کو ترجیح اللہ تعالیٰ نہ دے، مگر دین کو ترجیح دینے والا ہمارے ہر فرض کو بنائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. جو لوگ بھی حضرت ہم سے تعلق رکھتے ہیں، میں خود کچھ بھی نہیں ہوں، مگر اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھ کو بھی صحیح معنوں میں دیندار بنا دے. اور میں جتنے لوگ آتے ہیں دیندار، اپنے اصلاح کی فکر پیدا فرمائے. اولاد سب صالح ہوں، دیندار ہوں، مطیع ہوں، فرما بردار ہوں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.